السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عاملۃ ناصبہ، حشر کے دن دو قسم کے چہرے ہوں گے، دو قسم کے وجود ہوں گے، دو قسم کے انسان ہوں گے۔ ایک وہ چہرے ہوں گے وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ، کچھ چہرے آج ڈرے سہمے ہوں گے، عاملۃ ناصبہ، تھکے ہوئے ہوں گے۔ انہوں نے محنت کی تھی، دنیا میں بہت کام کیے تھے، انہوں نے اتنی محنت کی کہ آج ان کی پیشانیوں سے نظر آ رہا ہے کہ وہ محنت کر کے آئے ہیں، مگر ان کی وہ محنت دنیا حاصل کرنے کے لیے تھی۔ جیسے ایک شاگرد ہوتا ہے، وہ امتحان کے دنوں میں پڑھتا نہیں ہے، اس نے وہ سارا وقت ضائع کر دیا، تو وہ نتیجے کے دن کیسے یہ توقع کر سکتا ہے کہ وہ پہلی پوزیشن لے گا؟ اس نے محنت ضرور کی تھی، مگر کھیل کود میں وقت ضائع کرنے کے لیے اس کو پڑھنا تھا، لیکن اس نے دوسرے کاموں میں وہ وقت ضائع کر دیا۔ اور کچھ چہرے ایسے ہوں گے وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ، کچھ چہرے آج بہت مطمئن ہیں، اپنی کوششوں سے بہت راضی ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے یہ جو کوششیں کی تھیں انہوں نے وہ دنیا کے لیے نہیں تھیں، وہ رب کو راضی کرنے کے لیے تھیں، وہ آخرت کے لیے تھیں، تو وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ اس لیے آج وہ خوش بھی ہے، مطمئن بھی ہے اور راضی بھی ہے۔ اس کو یقین ہے اس کا رب اس کی محنتوں کا صلہ آج جنت کی صورت میں دے گا۔ جیسے ایک شاگرد ہوتا ہے، اس نے امتحان میں خوب پڑھا ہوا ہوتا ہے، اس نے محنت کی ہوئی ہوتی ہے، تو آج نتیجہ ہے کہ اس کو اس کا صلہ دیا جائے۔ اس کا یہ نتیجہ ہوا کہ اس کو اس کی محنت کا پھل دیا جائے۔ اسی طرح ہوتا ہے اور اصول بھی یہی ہے کہ اللہ جو بہت عادل ہستی ہے، وہ دنیا میں بھی انسانوں کو صلہ دیتا ہے اور آخرت میں بھی صلہ دیتا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ متقیوں کو اللہ جنت نہیں دے اور غیر متقیوں کو اللہ ان کا انجام نہ دکھائے۔ ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم، متقیوں کے لیے اللہ کے پاس نعمتوں بھری جنت ہے۔ سورہ قلم میں بھی اسی طرح کی بات آتی ہے، افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون ام لکم کتاب فیہ تدرسون ان لکم فیہ لما تخیرون، کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمان وہ ہو جس نے اللہ کے آگے اپنا سر تسلیم خم نہیں کیا، اور مجرم، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، مسلمان وہ ہوتا ہے جس نے نمازیں پڑھیں، مجرم وہ ہوتا ہے جس نے نمازیں نہیں پڑھیں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جس نے کبھی روزے نہیں رکھے، جس نے کبھی اللہ کی اطاعت نہیں کی، اور وہ جس نے اپنی منمانی زندگی گزاری، جس نے نماز نہیں پڑھی، جس نے روزے نہیں رکھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دونوں برابر ہوں؟ کیا ایسا دنیا میں اصول ہوتا ہے؟ کام کرنے والا نہ کرنے والا برابر تو نہیں ہوتا، تو اللہ کے پاس یہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک مسلم، ایک مجرم، ایک فاسق، ایک متقی،
ایک اللہ کے پاس بہت پیارا اور ایک اللہ کی بات نہ ماننے والا، ایک روزہ رکھنے والا، ایک روزہ ضائع کرنے والا، ایک جو اللہ کی راہ میں دیتا رہے، ایک جو فضول چیزوں میں اپنا مال ضائع کرے۔ عدل بھی یہی کہتا ہے کہ ایک دن آئے جب نیکوں کو اس کی نیکیوں کا بدلہ دیا جائے، گناہ گاروں کو ان کی بدکاریوں کا بدلہ دیا جائے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کیونکہ اللہ کے پاس یہ قاعدہ ہے، یہ قانون ہے کہ اللہ کسی کی ذرہ بھر نیکی کو ضائع نہیں کرتا، اسی طرح اللہ کسی کی بدی کو اس کا وبال بھی اس کے سر پہ دیتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس نے اپنی خواہش نفس کو ترجیح دی ہو، جس نے اپنی دنیا کو ترجیح دی، جس نے حرام طریقے سے مال کمایا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے جہنم ٹھکانہ نہ بنے؟ اور وہ شخص جس نے اللہ کو ترجیح دی، اللہ کی پکار پہ لبیک کہا، اللہ سے ڈر گیا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اس کو پتہ تھا کہ ایک دن وہ اپنے رب کے آگے کھڑا ہوگا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جنت اس کا ٹھکانہ کیوں نہ بنے؟ یقیناً جنت اس کا ٹھکانہ بنے گی۔ اور ایک جگہ آتا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، انہوں نے اچھے کام کیے، کانت لہم، تو ہوگی ان کے لیے جنات الفردوس نزلا، جنت فردوس مہمانی کے طور پہ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس ایک صحابی رات کو ٹھہرا کرتے تھے، ربیعہ بن کعب اسلمی۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پانی کے لیے انتظام کرتے تھے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کوئی سوال کرو، تو کہا جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں۔ تو فرمایا کچھ اور مانگ لو، تو کہا نہیں بس یہی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو۔ اللہ کے رسول نے یہ تو نہیں کہا کہ جیسے چاہو زندگی گزارو اور جنت میں میری رفاقت مل جائے گی، ایسا نہیں کہا۔ نیک اعمال کے لیے کہا کہ سجدوں کی کثرت سے، یعنی عامل الصالحات۔ تو وہ انسان جو ایسی کوششیں کرے گا جو اللہ کو پسند ہو، تو اللہ تبھی اس کو جنت فردوس میں جگہ دے گا، ورنہ انسان صرف اپنی منمانیاں کر کے اس دنیا میں رب کو ناراض کر کے کبھی بھی جنت کو نہیں پا سکتا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں کہ تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ مسلمین مجرمین کی طرح بن جائیں؟ تم یہ فیصلہ کیسے کر سکتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ دنیا میں تم برے اعمال کرو اور تمہیں جنت مل جائے؟ تمہارے لیے وہی ہو سکتا ہے جو تم چاہتے ہو۔ کیا تمہارے پاس کوئی میری طرف سے قسم آئی ہے قیامت کے لیے جو تم یہ فیصلہ سنا رہے ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ آج ان کی پیشانیاں پسینوں سے تر بتر ہیں، مگر انہوں نے اللہ کی ناراضگی کے کام کیے،
تو اللہ آج ان سے ناراض ہے۔ بھلے وہ کام کر کے آئے ہیں، تھک کے آئے ہیں، لیکن اللہ ان سے راضی نہیں ہے۔ آپ سے گزارش کی جاتی ہے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔